ویڈیو کو سماعت کرنے کے لیے دارالمصطفیٰ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اس طرح فرمایا کہ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ ذالک الکتاب، ذالک یہ اسم اشارہ ہے، اس سے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں اس سے قرآن پاک مراد ہے، حالانکہ قرآن پاک دور نہیں بالکل قریب ہے، تو اس کے لیے ایسی چیز سے اشارہ کیا جانا چاہیے، ایسا لفظ لانا چاہیے کہ جس سے قریب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہو، مگر اس قریب کی طرف اشارہ کرنے والے لفظ کو چھوڑ کر کے یہاں اس کے بجائے ذالک لایا گیا۔ اس لیے مفسرین کرام نے اس کے بارے میں کچھ جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ ذالک یہ ھذا کے معنی میں ہے، اور عربی زبان میں یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ ھذا قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، تو ذالک یہاں پر ھذا کے معنی میں ہے۔ جب قریب ہی کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ھذا چھوڑ کر کے ذالک کیوں لایا گیا؟ اس میں یہ حکمت بتائی گئی کہ ذالک تعظیم کے لیے لایا گیا، کیونکہ بعد دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو مسافت کے اعتبار سے کوئی چیز بہت بعید، بہت دور ہوتی ہے ہم سے، اور دوسرے مرتبے اور رتبے کے لحاظ سے کوئی چیز ہم سے بہت دور ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے یہ رتبے کے لحاظ سے ہم سے بہت دور ہے، یہ بہت بلند مرتبے والی کتاب ہے۔ یہ بتانے کے لیے ھذا چھوڑ کر کے ذالک لایا گیا۔ محتاط علماء کرام نے یہی بعد مرتبہ سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ فرمایا، وہ بلند رتبہ کتاب۔ بعض لوگوں نے اس سے پہلے ھذا مقدر مانا، ان لوگوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے ھذا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے ایک لفظ کو مقدر مان کر کے یہاں ذالک کو اپنے اصلی معنی پر رکھا۔ الکتاب یہ کتبہ سے ماخوذ ہے، اور اس کا معنی جمع کرنا ہوتا ہے، ملانا۔
ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا. یہ کتاب بمعنی مکتوب ہے، اور اس کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بعض کلمات بعض کے ساتھ ملائے اور جمع کیے گئے ہیں. ایسے ہی بعض مضامین کو بعض مضامین کے ساتھ جمع کیا گیا، اس لیے اس کو کتاب کہا گیا. اس کتاب میں جو الف لام داخل ہے وہ الف لام داخل ہونے کی بنا پر اس سے مراد کتاب کا فرد کامل یعنی کتاب کامل مراد ہے. تو ذالک الکتاب میں کتاب سے مراد کتاب کامل ہے. وہ بلند رتبہ کتاب، وہ کامل کتاب، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. ریبن کے کئی معنی ہیں: شک، تہمت، حاجت، قلق و اضطراب. امام بیضاوی نے فرمایا کہ ریبن اصل میں مصدر ہے رابن الشیء کا، راب یریب، اور اس کا معنی رابن الشیء، جب کوئی چیز تمہارے اندر ریبہ پیدا کرے، یعنی قلق اور اضطراب، بے چینی پیدا کرے، تو کہتے ہیں رابن الشیء، فلاں چیز نے میرے اندر قلق اور اضطراب پیدا کیا. پھر کہتے ہیں کہ شک کو ریبن اس لیے کہا گیا کیونکہ شک بھی نفس میں قلق پیدا کرتا ہے اور بے چینی پیدا کرتا ہے اور اطمینان کو زائل کر دیتا ہے. حدیث شریف میں آیا دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الشک ریبۃ والصدق طمانینۃ، کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے، جو چیز تمہیں قلق اور اضطراب میں ڈال دے، اس کو چھوڑو اور اس کو پکڑو جس سے تمہارے اندر بے چینی پیدا نہ ہو، جو تمہارے اندر قلق اور اضطراب پیدا نہ کرے. کیونکہ شک یہ ریبہ ہے، بے چینی پیدا کر دیتا ہے، اور سچ وہ اطمینان پیدا کرتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر شک پایا جانا یہ بتاتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو پاک نفوس ہوتے ہیں ان کے اندر اس سے قلق اور اضطراب پیدا ہوتا ہے، اور جو چیز سچ ہے وہ صحیح ہے کیونکہ ان سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو جب تم کسی چیز سے اپنے آپ کو مضطرب پاؤ گے، بے چین پاؤ گے، تو اس کو چھوڑ دو، اور جب تم کسی چیز سے اپنے آپ کو مطمئن پاؤ گے تو اس کو پکڑو. کیونکہ مومن کے دل میں کسی چیز سے اضطراب پیدا ہونا یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ چیز باطل ہے، محل شک ہے، اور مومن کے دل کا کسی چیز سے مطمئن ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز سچ اور حق ہے. تو لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہے، جیسا کہ سورہ سجدہ میں فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ اپنی روشن اور واضح دلیلوں کی بنا پر اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس میں شک کیا جائے. یہ مطلب نہیں کہ کسی نے اس میں شک نہیں کیا، شک تو کیا لوگوں نے. آگے خود قرآن پاک میں ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا. تو شک تو کیا لوگوں نے، لیکن جن لوگوں نے شک کیا یہ ان کا قصور ہے، ان کی بیماری ہے کہ انہوں نے ایسی چیز میں شک کیا کہ جو شک کے قابل ہی نہیں تھی، جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. ہدایت نور ہے، رشد ہے، بیان ہے. یہ ہدا یا تو ہادی کے معنی میں ہے، یعنی ہدایت فرمانے والی ہے متقیوں کو، یا اس سے پہلے ذو مقدین ذو ہدن، یا پھر یہ مبالغے کے لیے معنی مصدری پر رکھا گیا کہ یہ سراپا ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. ہدن کی تفصیل
سورہ فاتحہ میں گزر چکی ہے۔ متقین یہ جمع ہے متقی کی، اور متقی یہ اتقا یتقی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اتقا یہ وقا یقی وقین و وقایتن و واقعتن سے ماخوذ ہے، اور وقا یقی منے بچانا، اسی کے مصدر وقین سے تقوی بنا۔ تقوی کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقوی کا معنی لغت میں نفس کو خوف کی چیز سے بچانا ہے، اور شریعت میں نفس کو گناہ سے بچانا۔ اس تقوی کے معنی کی تعبیر، متقی کے معنی کی تعبیر سلف صالحین سے کئی الفاظ میں مروی ہیں، لیکن ان تمام الفاظ میں آپس میں مناسبت پائی جاتی ہے اور ایک دوسرے سے کوئی مخالفت نہیں پائی جاتی۔ ہم ان تعبیرات میں سے تھوڑی تعبیریں تفسیر بغوی اور تفسیر در منصور سے نقل کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے کچھ مرتبوں کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو شرک سے بچے، کبائر سے بچے، فواحش سے بچے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ماخوذ ہے اتقا سے، اور اس کا اصل معنی دو چیزوں کے درمیان دیوار، روک، اور اسی سے کہا جاتا ہے اتقا بترسہی، کہ اس نے اپنے اور اپنے مقصود کے درمیان ڈھال رکھی۔ حدیث شریف میں آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں اذا احمر البأس اتقینا برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جب جنگ سخت ہو جاتی تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے اور دشمنوں کے درمیان روک بناتے ہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو گویا متقی اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو بجا لا کر کے، اور جس چیز سے اللہ تعالی نے منع فرمایا اس سے اپنے آپ بچ کر کے اس کو اپنے اور اللہ تعالی کے عذاب کے درمیان دیوار بنا دیتا ہے کہ وہ عذاب اس تک نہیں پہنچتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام فرمایا اسے چھوڑے، اور جس چیز کو فرض فرمایا اسے ادا کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے وہ خیر ہی خیر ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ تقوی الاقتداء بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ تقوی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا نام ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ تقوی اللہ تبارک و تعالی کے اس ارشاد میں جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی الآیہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، روکے جائیں گے، اور روک کر کے ایک منادی ندا دے گا کہ متقی کہاں ہیں؟ تو متقی کھڑے ہوں گے اور رحمان کے پہلو رحمت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پردہ نہیں فرمائے گا، سارے حجاب اٹھا دے گا، اور وہ دیدار کریں گے، دیدار الہی میں محو رہیں گے۔
تو کسی نے کہا کہ متقی کون ہیں؟ تو حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو شرک سے بچے، بت پرستی سے بچے اور خالص اللہ کی عبادت کی، تو وہ لوگ پھر رحمان کے پہلو رحمت میں رحمان کا دیدار کرتے کرتے یمرون الی الجنہ، جنت تک چلے جائیں گے۔ حضرت عطیہ سعدی صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن تب تک متقیوں کے درجے تک نہیں پہنچے گا جب تک کہ ان چیزوں کو نہ چھوڑے جن میں کوئی حرج نہیں، ان چیزوں سے بچنے کی خاطر جن چیزوں میں حرج ہے۔ اسی کو بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ بعض حلال چیزوں سے بھی بچیں گے، مباح چیزوں سے بھی بچیں گے، تاکہ ان چیزوں تک پہنچ کر کے کہیں وہ انہیں فلان کر کے حرام چیزوں میں نہ پڑ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان سے عرض کی کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کیا تم کانٹے دار راستے پر چلے ہو؟ اس نے عرض کی ہاں۔ فرمایا اس میں تم کیسے چلتے؟ تو عرض کی کہ جب میں کوئی کانٹا دیکھتا ہوں تو اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ذاک التقویٰ، یہی تقویٰ ہے، اسی طریقے سے دنیا میں چلنا ہے۔ حضرت طلق ابن حبیب سے مروی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ ہمیں آسان زبان میں تقویٰ کا مفہوم سمجھا دیں، تو آپ نے فرمایا کہ تقویٰ اللہ تعالی کے نور کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لانا، اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، اور تقویٰ اللہ کے نور کے ساتھ معاصی کو چھوڑ دینا، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ یہ جتنی بھی تعبیریں اسلاف کرام کے حوالے سے بیان کی گئی، ان تمام تعبیروں کا دار و مدار چونکہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے پر ہے، یعنی ساری تعبیروں کا دار و مدار خوف خدا ہے۔ یہ ساری چیزیں تبھی پائی جائیں گی جب دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو۔ اسی لیے لغت میں اس کا معنی بچنا، بچانا ہونے کے باوجود اس کا ترجمہ ڈرنے اور خوف کرنے سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ اوپر آیت کریمہ کے ترجمے میں گزرا کہ اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، ہدن للمتقین۔ تو جب اتقاء کا معنی بچنا ہے تو اس کا ترجمہ ڈر والوں کو کیسے ہوا؟ وہ اسی لیے کہ اتقاء آدمی بچے گا تبھی، گناہوں سے تبھی بچے گا جب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اسی لیے اس کا ترجمہ ڈر اور خوف سے کیا جاتا ہے۔ اس تقویٰ کے کئی درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ عوام کا ہے، سب سے پہلا مرتبہ عوام کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ کلمہ شہادت شرک سے بیزاری کا اظہار کر کے، کلمہ شہادت پڑھ کر کے عذاب دائمی سے اپنے آپ کو بچنا، شرک سے بیزاری ظاہر کر کے کلمہ شہادت پڑھ کر ہمیشہ کے عذاب سے بچنا، یہ عام مسلمانوں کا، عام مومنین کا تقویٰ ہے، کیونکہ کوئی بھی مومن کسی بھی مومن کو ہمیشہ کا عذاب نہیں ہوگا۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچے جو گناہ میں مبتلا کرے، جو گناہگار کر دے، ہر اس چیز سے بچنا، چاہے وہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو بعض لوگوں کے نزدیک۔ تو اس میں عوامر کو بجا لانا اور نواہی سے اپنے آپ کو باز رکھنا، یہ دونوں بھی اسی میں شامل ہیں، اور عرف میں اسی کو زیادہ تر تقویٰ بول کر کے یہی معنی مراد دیا جاتا ہے۔ یہ خواص کا تقویٰ ہے، خاص لوگوں کا تقویٰ ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچنا، دور رہنا جو تمہارے دل کو، تمہاری روح کو حق تعالی سے غافل کر دے، اور یہی تقویٰ حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اب یہاں پر متقی میں کون سا والا مراد ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تینوں مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک عام مومنین کے لیے بھی ہدایت، خاص کے لیے بھی ہدایت، اور اخص الخواص کے لیے بھی ہدایت ہے۔ پھر ایک سوال ہے کہ قرآن پاک تو سب کے لیے ہدایت ہے، پھر متقیوں کی تخصیص کیوں کی گئی؟
دوسری جگہ تو فرمایا ہدن للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے نفع صرف متقی ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے فرمایا ہدن للمتقین۔ اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ ہاں للمتقین سے مراد للصائرین الی التقوی، یعنی متقی بننے والے مراد، یعنی جو علم الہی میں پرہیزگار بننے والے ہیں، ابھی نہیں ہے بلکہ انہیں یہ مقام حاصل ہونے والا ہے، ہوا نہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے، یعنی وہ قرآن پاک پر عمل کر کے وہ متقی بن جائیں گے۔ تو ہدن للمتقین کا معنی کہ متقی ہونے والوں کے لیے، متقی بننے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے، اس کے ذریعے وہ متقی بنیں گے۔ اس تقوی کے جو درجے بیان ہوئے ہیں اس کے آخری مرتبے ہی کی تعبیر یہ بیان کی گئی، یہ بتائی گئی کہ التقوی، کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جہاں منع کیا ہے وہاں وہ تمہیں نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں رہنے کا حکم دیا ہے وہاں تجھے غائب نہ پائے، وہاں تو ہمیشہ حاضر رہے۔ تو جہاں جہاں اس نے تجھے منع کیا ہے وہاں وہاں تو نظر نہیں آئے گا، اور جہاں جہاں اس نے تمہیں حاضر رہنے کا حکم دیا ہے وہاں سے تجھے وہ غائب نہ جو ہے وہ دیکھے، بلکہ تو ہمیشہ وہاں پر حاضر رہے۔ بس اسی پر ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔